ہم کسی ہندو کے سامنے ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہوئے نہیں ڈرتے، کسی ہندو کی موجودگی میں رفع الیدین سے نماز پڑھتے ہوئے نہیں ڈرتے، مسلمان سے ڈرتے ہیں۔ یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں، جن لوگوں کے عقائد قرآن کے مطابق نہیں ہوتے نا، آپ ان کے سامنے جب قرآن کی آیت پڑھے نا تو وہ غصے میں آ گئی۔ اگر کوئی نعرہ لگا رہا ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد، اور آپ اس کے سامنے کہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یہ تو نہیں کہتا کہ آپ نے قرآن پڑھ دیا ماشاء اللہ سبحان اللہ، اس کو غصہ آ جاتا ہے۔ اپنی دائیں گال کے اندر شکر اور بائیں گال کے اندر شہد رکھ کے اور سر پہ چینی کا ٹوکرا اٹھا کے اتنے میٹھے بن کے کسی دربار پہ جا کے کہیں کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے قبروں کو پکا مت کرو، قبروں پہ عمارتیں مت بناؤ، قبروں پہ مت بیٹھو، نہ مجاور بن کے اور نہ ڈائریکٹ قبر کے اوپر، دیکھیں آپ کا کیا اکرام مسلم وہ کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے وہ بات نہیں ماننی۔ تو یہ شروع سے یہ چلتا آ رہا ہے۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور ضرور بڑھا دے گا اکثر لوگوں کے حق میں جو یہ نازل ہوا ہے قرآن، من ربک، تمہارے رب کی طرف سے، طغیانا و کفرا، سرکشی اور انکار۔ یہ آیت اس کے بعد پھر ریپیٹ ہوگی، اور یہ مضمون قرآن میں درجنوں جگہ آیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں بھی آتا ہے کہ قرآن جب ان پر پڑھا گیا ان کی سرکشی میں اضافہ ہی ہوا۔ پھر قرآن تو کتاب ہدایت ہے، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، اور پڑھنے والا سب سے ذہین ترین انسان، سب سے خوش اخلاق ترین انسان، اور اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو قرآن اے نبی تمہاری طرف نازل کیا گیا اس سے ان کی سرکشی اور طغیانی میں اضافہ ہی ہو رہا ہے۔ سورۃ المومنون میں تو یہاں تک آگے چل کے آئے گا کہ جب تم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہو قریب ہے کہ تم پہ جھپٹ پڑیں گے، اتنا ان کو غصہ آتا ہے۔ کو بتانے کے انداز میں فرق ہے، قرآن کے الفاظ کے چناؤ میں فرق ہے نہیں، بات یہ ہے کہ جس کی دم پہ پاؤں آ رہا ہوتا ہے نا، وہ سچی بات سن نہیں سکتا۔ یہود و نصارہ کو یہ باتیں بری لگتی تھیں کہ قرآن حکیم ان کی غلطیاں ہائی لائٹ کرتا ہے انہی کی کتابوں کی روشنی میں، انہی کے پیغمبروں کی تعلیمات کی روشنی میں، اور یہ غلطیاں ہائی لائٹ کرنے والا پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، مخالف کوئی نہیں سنتا۔ چلے ہمارے نبی تو بنو اسماعیل میں سے تھے، بنو اسرائیل میں عیسیٰ ابن مریم آئے ہیں، علماء یہود نے ان کی بھی بات نہیں سنی، ان کے قتل کے فتوے جاری کر دیے۔ یروشلم میں جب وہ بیت المقدس کے اندر جا کے انہوں نے علماء یہود کو جب دعوت دینی شروع کی، ایک 25 سال کا لڑکا جس کی شادی بھی نہیں ہوئی بھی، جوان آدمی 70-80 سال کے بڑے بڑے بزرگان دین اور بوڑھوں کے سامنے یہ آ کے کہے کہ تم لوگ تورات کے مطابق عمل نہیں کر رہے ہو، حرام خور ہو، انبیاء کی تعلیمات کو تم نے بگاڑ دیا، تو وہ اس کو پیغمبر کے طور پہ نہیں لے رہے، ایک نوجوان کی شکل میں ایک بچے کے طور پر لے رہے ہیں۔ لیکن اللہ کے ہاں تو منصب اس بندے کا ہے، تو وہ ان کو ہضم نہیں ہوتا۔ یہی ہمارے نبی کے کیس میں ہوا، اللہ تعالیٰ ہمارا ضرور بڑھا دے گی ان کی سرکشی اور طغیانی اور حق سے اناد کرنا اور کفر، جو ہم قرآن آپ کی طرف نازل کر رہے ہیں، اس قرآن سے بجائے ہدایت لینے کے ان کی سرکشی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں، جن لوگوں کے عقائد قرآن کے مطابق نہیں ہوتے نا، آپ ان کے سامنے جب قرآن کی آیت پڑھے نا تو وہ غصے میں آ جاتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی نعرہ لگا رہا ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد، اور آپ اس کے سامنے کہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یہ تو نہیں کہتا کہ آپ نے قرآن پڑھ دیا ماشاء اللہ سبحان اللہ، اس کو غصہ آ جاتا ہے۔ اب کیا یہ آیت پڑھنے والے کے ایمان کا حصہ تھی؟ صرف اس کے ایمان کا حصہ نہیں تھی جس کو سنائی جا رہی تھی؟ اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ مسلمانوں کا اس وقت یہ حال ہے، اس سے بڑا مسلمانوں کی قسم پرسی کیا ہوگی کہ ہم کسی مسلمان کو آیت پیش کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ کہیں یہ ہمارے اوپر گستاخ رسول کا فتویٰ نہ لگا دے، بزرگوں کے گستاخ ہونے کا فتویٰ نہ لگا دے۔ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قرآن پیش کرتے ہوئے ڈرے، اس امت کا حال پھر کیا ہوگا؟ ہم کسی ہندو کے سامنے ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہوئے نہیں ڈرتے، کسی ہندو کی موجودگی میں رفع الیدین سے نماز پڑھتے ہوئے نہیں ڈرتے، مسلمان سے ڈرتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ امت کس لیول کے اوپر گر چکی ہے۔ تو کسی کا غصے میں آ جانا یا بات پہ
بگڑ جانا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ جو بندہ حق آواز بلند کر رہا ہے اس میں کوئی خامی ہے. ہماری باتیں بھی سن کے اگر کسی کو غصہ نہ آئے, غصہ آ جائے, تو آپ اس سے یہ گمان نہ کریں کہ اس کے کو بتانے میں فرق لگ گیا. آپ اس کو اچھے طریقے میں سمجھا دیں. آپ اپنی دائیں گال کے اندر شکر اور بائیں گال کے اندر شہد رکھ کے اور سر پہ چینی کا ٹوکرا اٹھا کے اتنے میٹھے بن کے کسی دربار پہ جا کے کہیں کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے قبروں کو پکا مت کرو, قبروں پہ عمارتیں مت بناؤ, قبروں پہ مت بیٹھو, نہ مجاور بن کے اور نہ ڈائریکٹ قبر کے اوپر. دیکھیں آپ کا کیا اکرام مسلم وہ کرتے ہیں, کیونکہ انہوں نے وہ بات نہیں مانی. تو یہ شروع سے یہ چلتا آ رہا ہے. اگر وقت کے پیغمبروں کا انکار ہوا ہے تو پھر پیغمبروں کے منہج کے مطابق جو بندہ بھی وہ بات کرے گا تو سر اس کے اجتماع میں پھر 16 لاکھ بندے نہیں جمع ہوں گے, وہ 78 کا اجتماع ہوگا نوح علیہ السلام والا. اب یہ جو اس امت کے اندر اتنی بڑے لیول کی تبدیلی کے لاکھوں لوگ کی بات سننے کے لیے تیار ہو گئے ہیں. اگلے انبیاء تو صرف تھوڑی دیر کے لیے کوہ طور پر گئے ہیں موسیٰ علیہ السلام, اور 70,000 صحابہ حضرت موسیٰ کے مرتد ہو گئے, بت پرست ہو گئے ایک بچڑے کی عبادت کر کے. دنیا سے نہیں گئے بھی موسیٰ علیہ السلام, بتا کے گئے کہ میں 40 دن بعد آ رہا ہوں. پیچھے ان کے ساتھیوں نے کام ڈال دیا, حتیٰ کہ ان کی توبہ قبول ہوئی جب ہر قبیلے والے نے ان مرتدین کو قتل کیا. اللہ نے کہا سورۃ البقرہ میں تمہاری توبہ یہ ہے کہ اپنے اپنے قبیلے کے وہ لوگ قتل کرو کہ جنہوں نے بچڑے کو خدا بنایا. اب یہ کوئی صحابہ کی توہین نہیں ہوگی, حضرت موسیٰ کے صحابہ تھے, 70,000 کے قریب لوگ قتل ہوئے ایک دن میں. اس کے اگینسٹ آپ ہمارے نبی علیہ السلام کو دیکھیں, اگرچہ آپ کی وفات کے بعد بھی آپ کے کئی ساتھی مرتد ہو گئے جنہوں نے بس وہ ایک دیکھا دیکھی کلمہ پڑھ لیا تھا. قریش کا غلبہ ہو گیا تھا, قبائلی سسٹم تھا. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا, لوگوں نے ایمان قبول کر لیا. المستدرک للحاکم میں حدیث ہے, سنن دارمی میں نبی علیہ السلام نے یہ آیات تلاوت کی. یہ ہوتا ہے پیغمبر میں اور ایک جو ہے نا وہ واریر میں فرق, ایک جنگجو میں اور پیغمبر میں فرق. جنگجو یہ نہیں بتا کے جاتا کہ میرے بعد یہ کام ڈل جائے گا, پیغمبر یہ بتا کے جاتا ہے کہ کیا ہوگا. حضور نے یہ آیات تلاوت کی, حاکم کی روایت ہے اور سنن دارمی میں صحیح سند کے ساتھ. پھر آپ نے کہا کہ عنقریب میرے مرنے کے بعد اسی طرح لوگ گروہ در گروہ دین کو چھوڑ بھی جائیں گے, اور وہی ہوا. لیکن دوسری طرف حضور کی کمٹمنٹ والے ساتھی, اتنی عددی کمزوری کے باوجود ان کو یہ یقین تھا کہ اللہ نے جو اپنے نبی کے ساتھ وعدہ کیا ہے, هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ, یہ پورا ہوگا. پورے پیشن کے ساتھ مختصر سی جماعت نے رومن اور پرشین امپائر کو الٹ کے رکھ دیا. یہ اللہ کی غیبی تائید تھی ان کے ساتھ. تو یہ امت ہے ہی امت توحید, اس کا خمیر توحید سے اٹھا ہے. یہی وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تو 40 دن کے لیے گئے, پیچھے یہ کام ڈال گیا, اور ان کی وفات کے بعد تو پھر جس طرح آپ کو پتا ہے ابو داؤد میں حدیث ہے کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئی تھی, وہ ساری دوست کی ہیں. میری امت 73 میں بٹ جائے گی, ایک گروہ قیامت تک حق پہ قائم رہے گا, 72 دوست کی ہوں گے. یعنی حضور نے کہا کہ میرے کیس میں یہ نہیں ہوگا کہ میری پوری امت گمراہ ہو جائے, ایک گروہ حق پہ قائم رہے گا. حضور کے زمانے سے لے کے صلی اللہ علیہ وسلم آج تک الحمدللہ لاکھوں کی تعداد میں ایسے مسلمان موجود ہیں. ویسے تو اوور آل تو ہماری آبادی 1.25 ارب ہو گئی ہے, لیکن اس میں اکثر تو وہ ہیں جو کلمہ کو مشرک ہیں. لیکن اس کے باوجود وہ جو اوریاں شرک ہے وہ ان میں بھی نہیں آیا کہ اپنے پیغمبر کی عبادت شروع کر دیں. جس طرح انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کے لیے ڈیوینٹی کلیم کی یا عزیر کے لیے ڈیوینٹی کلیم کر دی علیہم السلام, وہ والا شرک تو یہاں پہ ابھی نہیں آیا, نہ قیامت تک آنا ہے. شرک جلی نہیں انشاءاللہ آنا اس امت میں. چند ایک کوئی فرقے نکلے تو وہ اپنی موت خود مر گئے, لیکن اس کے باوجود جو پیور توحید ہے وہ بھی موجود ہے, قیامت تک رہے گی. چونکہ اس امت کا خمیر اٹھا ہے توحید سے, یہی وجہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں یار نوح علیہ السلام کی بات تو 78 بندوں نے سنی, انجینئر صاحب کی بات لاکھوں لوگ کیسے سن کے تو عمل کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ انجینئر صاحب کا کمال نہیں ہے, یہ کمال ہے ختم نبوت کا, اس امت کی توحید والے خمیر کا. قیامت تک ایک گروہ حق پہ قائم رہنا ہے, اس گروہ کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اٹھائے گا جو پیغمبروں کی دعوت امت تک پہنچائیں گے, کثرت کے ساتھ لوگ قبول کریں گے. لیکن اوور آل اگر آپ دیکھیں گے
تو اوور آل تو پورے 1.5 ارب مسلمان یا 1.25 ارب مسلمان بھی ملا لیں, ابھی بھی کافر دنیا میں زیادہ ہیں. 7 ارب کی آبادی میں ابھی بھی کافر تو زیادہ ہی ہیں. اوور آل تو مسلمانوں کی تعداد کم ہے اور مسلمانوں کے اندر بھی موحدین کم ہے. لیکن اوور آل اگر آپ دیکھیں پچھلی امتوں سے کمپیئر کریں تو یہ امت اللہ کا شکر ہے کہ خاص کر نوازی ہے ختم نبوت کی برکت سے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو تعلق ہے اپنے رب کے ساتھ محبوبیت والا, اس امت کی اکثریت الحمدللہ جو اہل حق کی یہاں پہ پائی جاتی ہے ایز کمپیئر ٹو باقی امتوں کے. جامعہ ترمذی میں ابن ماجہ میں حدیث ہے, جنتیوں کی 120 میں سے 80 صفحے میری امت سے ہیں. آؤٹ آف 120 80. حالانکہ وہ تو ہزاروں انبیاء, یا مسند احمد کی وہ روایت حسن درجے تک بعض لوگ سمجھتے ہیں 1,24,000 انبیاء. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ کیا تم اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ تم جنتیوں کا 1/3 ہو؟ تو صحابہ نے اس پہ نعرہ لگایا. پھر آپ فرمایا اس پہ خوش نہیں ہو کہ جنتیوں کا نصف میری امت ہے. آدھی جو امت جو ہے وہ جنتیوں کی تعداد آدھی وہ میری امت سے ہے. صلاۃ بر محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہم انا نسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. آمین.